أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک میں ناظرین گرامی آپ اس آیت کو بار بار سنتے رہے کہ پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے، اور ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ سارے مذاہب عالم میں روزے فرض تھے۔ جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، سیدنا داؤد کے زمانے میں، مصریوں کے زمانے میں، بابلیوں اور ہندوؤں میں روزے کس طرح ہیں، اس کا ہم نے شروع میں جائزہ لیا۔ اور قرآن نے کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ لوگ تقوی اختیار کر سکیں۔ میں ناظرین گرامی آپ کو یاد دلا دوں کہ جب کوئی قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے ایک مترجم کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے ایک لفظ کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے، تو وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے تقوی کا، یعنی واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ دراصل تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، یہ اس کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے سکولر ہیں، یہ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، سیدنا عمر کو سیدنا ابی نے کہا، آپ کبھی کسی جنگل سے گزرے ہیں؟ ہاں گزرا ہوں۔ آپ کس طرح جنگل سے گزرتے ہیں؟ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے جھاڑیوں سے، خاردار پودوں سے بچتا ہوا گزر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے، زندگی اس طرح بتانا، زندگی اس طرح گزارنا کہ زندگی میں کہیں مجھ سے کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب بنے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا خدا شناسی کے جملہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس سے بالاتر ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا تقوی ہے۔ تقوی کرنا ڈرنا نہیں ہے، تقوی دراصل خدا پرستی ہے، رسول پرستی ہے، 100% اللہ کی بات ماننا ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، لوگوں دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، تم حالت سفر میں ہو، او کعابر السبیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا زندگی میں اس طرح رہو دنیا میں گویا تم کو راستہ پار کرنے والے ہو۔ اچھا، جو مسافر ہوتا ہے اس کو زیادہ راہ بھی چاہیے، اس کو اپنا سامان سفر بھی چاہیے، اس کے لیے قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زیادہ راہ لے لیا کرو سفر میں، اور بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یہاں میں ایک اور چیز آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی 2-3 دن ہوئے عید گزری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عید ایسی خوشی کا نام ہے جو بار بار آئے، تو اس کا ٹرائی لٹرل روٹ ورڈز ہے عین واو دال، یعنی عود کر آنے والی، بار بار آنے والی چیز۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں کے یہودی، وہاں کے انصاری زمانہ جاہلیت میں سال میں 2 دن وہ ایسے مناتے تھے جس میں خوب کھیل تماشے کرتے، میلے کا سامان ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے کہا یہ 2 دن کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا سے ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، ان 2 دنوں میں ہم یہاں خوب کھیلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد
ابدل لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. لوگو اللہ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 اور دن دے دیے ہیں. جس طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے بھی 2 تہوار ہیں، عید قربان ہے اور عید الفطر ہے. تو ناظرین گرامی، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ایسی 20 سینکڑوں عیدیں اللہ آپ کو نصیب کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.